مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولے گا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ جھوٹ آج کے معاشرے میں عام ہوا ہے، جھوٹ کو کوئی چیز سمجھی نہیں جا رہی، مطلب یہ کوئی ہے ہی نہیں نا۔ تو آپ آج کی جھوٹ کے حوالے سے بھی کچھ بولیں۔ دیکھیں نادر بھائی، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم مسلمان تو ہیں اور وہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ واہ۔ ہم سے اچھے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں، مدر ٹریسا وغیرہ، بل گیٹس وغیرہ موجود ہیں، انہوں نے ساری دولت قربان کر دی لیکن اسلام کی دولت سے محروم ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر منافقوں والی نشانی ہے، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی ہمارے اندر کمی ہے۔ ناپ تول کی کمی پہ ایک عذاب ہوا تھا ایک قوم کو، حضرت شعیب علیہ نبی کی قوم کو، صرف ناپ تول کے معاملات میں عذاب ہوا تھا۔ بے شک ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ بے شک سود بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی دے رہے ہیں، اور فحاشی کے اڈوں پہ بھی آج کل جو ہماری نئی جنریشن ہے، رمضان میں ابھی لوگ شراب پی کے مرے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو رمضان کے توسط سے ایک حدیث سناؤں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں 1000 سال تک اللہ کو پکارتا رہے گا اور وہ کہے گا یا حنان یا منان، اور یہ دونوں نام ہے نا، حدیث میں آتا ہے اسم اعظم ہے، اس کے واسطے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، یا منان۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، تو شاید اس نے مولویوں کی صحبت اٹھائی ہو جو بندہ ہوگا، تو 1000 سال تک حدیث میں آتا ہے وہ پکارتا رہے گا، اللہ اس کو نکالے گا، اس کا چہرہ دیکھے گا، اس کو دوبارہ جہنم میں ڈال دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ اس کو نکالا، دیکھا اور پھر اس کو دوبارہ جہنم میں ڈالا، یہ سب ہمیں بتانے کے لیے کہ 1400 سال بعد جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے ایسا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ شخص رمضان میں بھی گناہ کرتا تھا، توبہ نہیں کرتا تھا۔ ایک آدمی رمضان میں بھی سود کھا رہا ہے، بینکوں میں سود پڑا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، رشوت دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ایک چیز بیچ رہا ہے اس میں عیب ہے، تو بھائی عیب بتا کے بیچو، آپ کی تو کمائی حرام ہو گئی۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ لوگ جو ہے بازاروں میں جائیں گے، بد نظری کریں گے، حدیث میں آتا ہے بد نظری کرنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بد نظری کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو عورت بد نظری کرا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، لوگوں کو طاقت ملے گی کہ گناہوں سے بچنے میں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو لوگ حرام کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا، وہ اس حرام کام سے کیسے بچیں؟ کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، قرآن میں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتا ہوں، ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ آپ کوشش تو کرو، آپ قربانی تو دو۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، دیکھو گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے لیے گناہوں کو چھوڑے گا، میری محبت میں، میرے خوف میں گناہوں کو چھوڑے گا، میں زمین آسمان کا بادشاہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بہتر سے بہتر صلہ دوں گا۔ آپ اللہ کی محبت میں قربانی دو اور اللہ آپ کو اس سے بہتر صلہ نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جنید جمشید نے قربانی دی، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوا، جماعت میں نکلا ہوا تھا اور واپسی میں وہ شہید ہو گیا۔ تو جو قربانی دے گا، قرآن کی ایک آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو کچھ بھی کر لے، یہ جان لے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو پہاڑ کی کھو میں بھی چلے جا، سمندر کے اندر بھی چلے جا۔ اب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ میرے بیٹے، تو قرآن کی آیت ہے، لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تو پہاڑ کی کھو میں بھی چلے جا، سمندر کی تہ میں بھی چلے جا، پھر بھی یاد رکھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے حضرت اس آیت پر ایک شعر سنایا کرتے تھے، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ لیکن رمضان میں بھی ایک بندہ کنڈی لگا کے گناہ کر رہا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ
وہ کہہ رہا ہے یار کوئی آہٹ بھی ہوتی ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے جس آنکھ سے اللہ کی آپ کرم نوازی دیکھیں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکلتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیتا ہوں. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب آنسو نکلتے نا پورے چہرے پہ مل لیا کرتے. تو کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ نے کہا ہے کہ جس آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر یعنی آنسو, اب وہ آنسو اگر پورے چہرے پہ آ رہا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ چہرہ جنت میں جائے اور یہ دھڑ جو ہے وہ جہنم میں جائے. تو کوشش کریں رو رو کے ہم اللہ کو منائیں. اچھا نادر بھائی آپ نے جو ایک بات کہی تھی, میں سوری اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں, کہ لوگ آج کل جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو اتنی سخت وعید ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 60 سال, دعا کرتا ہے, وہ دعا جو ہے اس کی قبول نہیں ہوتی, ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام کھاتا ہے, دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو, 2 نمبر کام کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے, بڑی عجیب و غریب روایت ہے, میں اپنا کہوں میں نے آج سے تقریباً 32-33 سال پہلے میں نے روایت سنی اور میں نے اپنے سینے پہ اس کو لکھ لیا. ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں گئے, کلیم اللہ تھے, جب چاہتے اللہ سے کلام کر لیا کرتے. تو کوہ طور میں اللہ سے کلام کے لیے گئے, بات چیت کے لیے گئے, تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا وہ رو رہا تھا. اس کا رونا موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا اور وہ ایسے رو رہا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا, اللہ آپ اس کی دعا قبول کر لیں. دیکھو کچھ چیزیں نا ہمیں بتانے, یہ واقعہ بھی ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, جس کا مفہوم ہے کہ یہ شخص حرام کھاتا ہے. اور پھر دوسرا مین پوائنٹ جس پر میں نے یہ اپنے سینے پہ لکھا ہے اس روایت کو, فرمایا کہ یہ آنسوؤں کی جگہ اگر یہ خون کے آنسو بھی روئے نا پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی حرام کھانے والے کی, پھر اللہ کے نبی کی حدیث بھی آ گئی, ایک بالش اوپر دعا نہیں جاتی.